यार तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं बस अभी आया। फोन बंद करते साथ ही पीछे मुड़ा तो वर्दा की शोले बरसाती आंखें और लाल बबू का चेहरा मूसा को खतरे का इशारा देने के लिए काफी था, लेकिन अभी बहस मुबाहिसे का वक्त नहीं था। लिहाजा एक नज़र वर्दा पर डालकर एक साइड से गुजरना चाहा। वर्दा डीट नंबर 1 ने फौरन रास्ता रोक लिया। किधर जा रहे हो? तने चेहरे के साथ दाढ़ी। बाहर जा रहा हूँ काम से, मुझे रास्ता दो, मेरा जल्दी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कौन सा काम है? बई बोला है, ज़रूरी काम है। मूसा ने झंझलाहट से जान छुड़ानी चाही। मैं घर वापस शाम से पहले आ जाऊंगा, परेशान नहीं होना, ओके? मैं दिन में क्या खाऊंगी? मैं किसी के हाथ खाना भिजवा दूंगा। मूसा ने बालों में इज्जत से ब्रश चलाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना बाहर का खाना। मैंने तुम्हें कल बता दिया था। वर्दा के सीने में आग भड़क रही थी, जिसकी जद में मजबूर मूसा गाहे बगाहे आ रहा था। परेशान लग रही हो, लगता है बहुत मिस करोगी। वर्दा ने गुस्से से सिर्फ हूँ बोला, मगर अंदर से आग बगोला हो रही थी। दिन में अगर बागीचे की तरफ गई तो अपना हुलिया दुरुस्त करके जाना, जैसे बताया था। मूसा ने इजलत में गाड़ी की चाबी उठाई और वॉलेट के लिए जेबें टटोलने लगा। लगता है पैसे कम पड़ जाएंगे, हम कलामी करता अपनी सेब को खोलने लगा। वर्दा जलकर कोयला हो रही थी, मगर अपना जलापा मूसा पर जाहिर नहीं करना। लेकर जा रहा होगा, दूसरी के लिए लंबे नोट चाहती थी। मुंह फुलाकर मुल्हिका लाइब्रेरी में किताबों को उलट पुलट करने लगी, जबकि मूसा ने मतलूबा रकम निकालकर अपनी जेब में रखे बटुए में डाली। वर्दा को कमरे में ना पाकर आवाजें देना शुरू कर दी। वर्दा किधर हो भाई? आवाजें देता देता लाइब्रेरी में आया तो वर्दा डेस्क पर किताब खोले बैठी थी, जो कि गालिबन उर्दू अदब की किताब थी। मूसा को देखकर बहुत हंसी आई, लेकिन वो आबेल मुझे मार वाली सूरत हाल से खुद को बाज रखना चाहता था, इसलिए धीमे लहजे में बोला, वर्दा मेरी गुड़िया, मैं घर बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। आप परेशान नहीं होना, और हाँ, अपना मोबाइल नंबर दो ताकि मैं राब्ता में रह सकूं। अगर कॉल करने का वक्त ना मिला तो कम से कम व्हाट्सएप पर तो राबिता कर सकता हूँ। वर्दा मुझे देर हो रही है, मेरा घर से जल्दी निकलना बहुत ज़रूरी है, वो भी जल्द अज जल्द। प्लीज़ जल्दी करो यार। वर्दा हूँ जुकड़ में पेटी नजरें किताब पर मरकूज किए टस से मस न हुई। मूसा ने बिना उसके जवाब का इंतजार किए कुर्सी से उठाकर कंधों से पकड़कर सामने खड़ा कर लिया। क्या बात है? अगर कोई मसला है तो बताओ, मेरे साथ चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, घर में अकेले रहने से डर लग रहा है। वर्दा ने चिमचिम रोना शुरू कर दिया। मासूम, बहुत प्यारी। मूसा को टूट कर प्यार आया। फौरन वर्दा को अपने सीने से लगाकर सर पर प्यार कर डाला। मेरे साथ चलो, मगर एक शर्त पर, ऐसे नंगे सर नहीं जाओगी। मुंह दिखाई के लिए जो तोहफा लाया था तो उधर अलमारी में ही पड़ा रह गया, मौका है नहीं मिला कि दे सकूं। मूसा अपनी तरफ से वर्दा का दिल साफ करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, साथ फोन कान से लगाए उसी शख्स को कॉल मिला रहा था। यार मैं आधे घंटे में घर से निकल रहा हूँ, आप लोग उसे दूसरे प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचो। पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, वो सब मेरे जिम्मे है। पर्दा जल्दी से इस्त्री कर लो, जलबाब और हिजाब है। मूसा इजलत में लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। मुझे नहीं पहनना ये सब, और न ही मुझे इस्त्री इस्तेमाल करना आता है। और औरतों को चाहिए कि वो अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों पर डाल लिया करे। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो, और गुनाह और जुल्म और ज्यादती में मदद ना करो। अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। बस जो नेक बेवियाँ है वो इताअत शार होती है, और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत निगरानी में उनके हुकूक हिफाजत करती है। वर्दा के चेहरे से बेजारगी वाज़ेह झलक रही थी। वर्दा आपको क्या करना आता है, सिर्फ ये बता दो। मूसा का जी चाहा सर दीवार पर दे मारे। कुछ भी नहीं आता है, बातें तो खूब आती है माशाअल्लाह। मूसा उधर से ही वापस पलटकर इस्त्री के लिए कॉरिडोर से मुल्हिक स्टोर रूम में घुस गया और इजलत में बाया और हिजाब प्रेस करने लगा। वर्दा को अपना बना बनाया खेल फेल होता दिखाई दे रहा था।
پھر بھی اپنی عادت سے مجبور منفی سوچوں کو حاوی کیے ہوئے تھی۔ اتنا امیر کبیر ہے اور منہ دکھائی کے لیے تحفہ دیکھو جو لایا ہے، چولوں کا سردار کنجوس کروڑپتی خلائی ہیرو۔ وردہ دل ہی دل میں صلواتیں سنا رہی تھی۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے ساتھ لے کر نہ جاتا، کبھی بھی نہیں۔ چلو دیکھتی ہوں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ویسے میں کیوں اتنی پرواہ کر رہی ہوں، میرے طرف سے جائے باڑ میں نے کون سا اس کے ساتھ رہنا ہے۔ موسیٰ نے استری سے فرات کے بعد پکارا، وردہ میری جان ادھر تشریف لے آئے تاکہ دیکھوں پورا بھی ہے یا نہیں۔ جب وردہ نے سنی انسنی کی تو خود ہی ابایا کے بٹن کھول کر وردہ کو کھڑا کر کے پہنانا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پہننا یہ سب، میں چلتے ہوئے گر جاؤں گی، میں نہیں گرنے دوں گا۔ وردہ غلام اپنی آخری سانس تک ساتھ نبھانے کے لیے چاق و چوبند ہے۔ آ گئے ہونا اپنی چچوری حرکتوں پر، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں۔ ارے اتنا جلدی روٹ جاتی ہو، ابھی اگر نہ بھی کرو تو بھی اٹھا کر لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ موسیٰ نے محبت سے چور لہجے میں وردہ کے کانوں کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے، دائمی شرابی، ماں باپ کا نافرمان اور دیوس جو اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے۔ وردہ میں دیوس یعنی بے غیرت ہرگز بھی نہیں ہوں، جو رب کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے۔ آپ کو شرعی لباس زیب تن کرنا ہوگا، گھر سے باہر جانے سے پہلے خود کو ڈانپنا ہوگا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہے۔ وردہ منہ پلائے نہ چاہتے ہوئے بھی سن رہی تھی۔ وردہ کو اگر بادل کی گرج کا ڈر نہ ہوتا تو شاید کبھی بھی ساتھ جانے کی حامی نہ بھرتی۔ آسمان ابھی بھی گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہوا میں ہلکی سی ہنکی تھی۔ مجھے نہیں باندھنا یہ سر پر، وردہ نے منہ بسورا، میری سانس بند ہو جاتی ہے اسے اوڑھنے سے، ابھی سے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کی سانس لینے کے لیے ناک سر کے اوپر لگی ہوئی ہے کیا؟ وردہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی، پھر فوراً اسی ہول میں سمٹ گئی۔ ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہو وردہ، ماشاءاللہ، ویسے کتنا بل آتا ہے ہنستے ہوئے، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ نے دل پر ہاتھ رکھا، آپ کی مسکراہٹ میں کوئی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ بس اب زیادہ شوخ نہ بنو۔ ریشمی بالوں سے حجاب بار بار سرک کر نیچے ڈلک رہا تھا۔ موسیٰ نے فوراً سنجیدگی اختیار کر لی، اس سے پہلے وردہ اپنی اصلی رنگ دکھائے، وردہ بالوں کو باندھ لو، نہ تو آسانی رہے گی۔ موسیٰ ایسا کرو، یہ حجاب تم ہی پہن لو اور مجھے معاف کرو۔ وردہ اگر یہ حکم مردوں کے لیے ہوتا تو ضرور پہن لیتا، مگر یہ عورتوں کے اوپر واجب ہے۔ اس اچانک نکاح والے شوشے نے موسیٰ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری، وہ بھی زمانہ طالب علمی میں، یہ سب کہنے کی موسیٰ میں بالکل بھی کوئی جرأت یا ہمت نہ تھی۔ بس بڑے بھیا بھابھی کے ساتھ واپسی پر ہاسٹل جانے والی ٹرین کو کینسل کر کے نکاح خوان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں دلہنیا سر پر گرے اور سلور ریشمی آنچل گرائے، مختلف رنگوں کے امتزاج والی لمبی فراق پہنے سوگوار سی موسیٰ کے بالکل قریب میں بٹھا دی گئی۔ دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے تیز ہوئی۔ موسیٰ جیسا پڑھاکو بچہ، دن رات کتابوں میں رہنے والا، اچانک صنف نازک جو بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، پہلی نظر ہی میں دل کے خاص کونے میں جاگزی ہو گئی۔ وردہ کو 10 سال پہلے دیکھا تھا، جب مم ڈیڈ کے ساتھ پارک میں سلائیڈ کے اوپر جاتے ہوئے موسیٰ نے اسے دھکا دیا تھا۔ وردہ سلائیڈ کے اوپر سے منہ کے بل گری جبکہ موسیٰ اوپر کڑا کی کر رہا تھا۔ مم ڈیڈ نے اس کانچ کی گڑیا کو اٹھایا جس کی ناک چل چکی تھی اور بلبل آنسو گر رہے تھے۔ موسیٰ جلدی سے نیچے آؤ اور سوری بولو وردہ سے، اور نہ دوبارہ نہ آپ پارک میں آ سکتے ہو اور نہ ہی انکل جمال کے گھر جانے کی اجازت ہے۔ مم مجھے نہیں جانا انکل جمال کے گھر۔ سرخ و سفید پھولے گالوں والا موسیٰ ایک طرف منہ بسور کر کھڑا ہو گیا اور وقفے سے وردہ کو اشاروں سے ڈراتا تھا۔ دماغ کی تختی میں وہ واقعہ شاید رقم ہو چکا تھا۔ ابھی اس نوخیز کلی کو دیکھ کر دل مچلا کہ ادھر سے اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں،
یا پھر وہی سلائڈ، وہی پارک جہاں پر ان کے بچپن کا بیشتر حصہ گزرا تھا۔ جی چاہا اس پراثر ماحول کو اپنی مٹھی میں بند کر لے، اور وردہ ایسے ہی اس کے پہلو میں بیٹھی رہے۔ یہ اتنی پیاری ہو جائے گی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ موسیٰ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وردہ کے مزید قریب ہوا اور سرگوشی والے انداز میں بولا، وردہ آپ میری پہلی نظر کی محبت ہو، آپ بہت پیاری ہو۔ میں تو ایسے محبت کرتا ہوں جیسے ڈوبتا شخص ہوا سے۔ یہ انکشاف میرے اوپر بھی بس ابھی ابھی ہوا ہے وردہ۔ موسیٰ خود حیران ہو رہا تھا کہ اس کا کتابوں کے علاوہ کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا۔ تو پھر نکاح کے اس پاکیزہ بندھن نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی ہے۔ کتنی کشش ہے اس پاکیزہ بندھن میں، پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ وردہ نے ایک دم چہرہ اٹھا کر آنکھیں موسیٰ کے چہرے پر گاڑ دی۔ حیرت کا مجسمہ بنی موسیٰ کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ پہلی ملاقات پر اتنی دیدہ دلیری، اور وہ بھی سرگوشیاں سرعام۔ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، سبھی بڑے بزرگ دونوں کو بات چیت کا موقع فراہم کرنے کے لیے شیشے کی سلائڈنگ دوڑ کے اس پار بیٹھے تھے۔ وردہ نے اپنے چہرے کو فوراً جھکا لیا، ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گھبراؤ نہیں، جو میرے دل میں تھا وہ میں نے بول دیا۔ نمبر لے لو، یونیورسٹی سے روز کال کیا کروں گا۔ موسیٰ نے وردہ کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں ہلکا سا دباتے ہوئے بولا۔ موسیٰ ابھی وردہ کی پرکشش شخصیت کے حصار سے بھی نہ نکلا تھا کہ باہر سے